اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن صاحب کے لیے ہے۔ کل میں نے سورۃ اعراف شروع کی تھی اور سورۃ اعراف 8واں سپارہ اور 9 آیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا۔ اب میں 10 آیات سے شروع کرتی ہوں، اور یہاں پہ شیطان کا واقعہ ہے۔ شیطان نے جو اللہ سے مقابلہ کیا تھا، اور زمین آسمان میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ شیطان نے عبادت نہیں کی ہو۔ عبادت پہ فخر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اس ایک نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ بے شک میں نے جگہ دی تم کو، فی الارض زمین پر، وَجَعَلْنَا لَكُمْ اور بنائے تمہارے لیے، فی آپ اس میں، معاشہ اور یعنی معاش کمانے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک میں نے تم کو جگہ دی ہے زمین پر۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نہ کوئی گھر ہوتا ہے نہ اس کی زمین ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست کرتا ہے۔ اس کے گھر بار پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ بعضوں کے اتنے گھر ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ گھر ہوتے ہیں، اور بعضوں کے اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ساری عمر ایک کمرے کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم کو جگہ دی زمین پر، وَجَعَلْنَا لَكُمْ اور بنائے تمہارے لیے اس میں معاش کے طریقے، یعنی کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی جہازوں پہ سفر کر رہا ہے، کوئی بسوں پہ سفر کر رہا ہے، کوئی اپنی کاروں پہ سفر کر رہا ہے، کوئی کس طرح ہر قسم کی معاش، یعنی بزنس، تجارت، ایک جگہ سونے کی تجارت، ڈالروں کی تجارت، پیسوں کی تجارت، مال زمینوں کی تجارت۔ تو یہاں تمہارے لیے میں نے معاش کا ذریعہ کیا، یعنی تمہارے کھانے پینے اور تمہارے اڑنے بچھونے کے لیے تمہارے لیے سامان مہیا کیا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے تم میں ہے جو شکر کرتے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں اور پھر تھوڑے ان پہ تم میں ہے جو وہ شکر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ بے شک ہم نے بنایا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر صورت دی تم کو، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ پھر کہا ہم نے فرشتوں کو، تسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے، لم یکن من الساجدین وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو صورتیں دی، ماں کے پیٹ میں مختلف صورتوں، سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں مختلف صورتیں، کسی کو کالا، کسی کو سفید، کسی کو درمیانہ، کسی کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے صورتیں دی۔ 100,000 آدمیوں میں کسی کی ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کاریگری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صورتیں دی، وہ صورت جو کسی اور سے نہیں ملتی۔ پھر میں نے تم کو کہا، یعنی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور مٹی سے، پھر اس میں اس کا واقعہ پھر آگے پھر بھی آئے گا، تو پھر کہا میں نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے، لم یکن من الساجدین یہ نہیں تھا اس کو سجدہ کرنے والا۔ یعنی زمین آسمان پہ ایسی جگہ نہیں تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہو، مگر چونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو کہا تھا، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ تم سجدہ کرو اس کو، تو اللہ کے حکم کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے، ہمیں دنیا کی کسی پیر مرشد کا کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے، عامل کا حکم نہیں ماننا چاہیے، صرف اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ اللہ جو کہتا ہے وہی سچ کہتا ہے، وہی صحیح کہتا ہے، وہی انسان کے لیے بہتر ہے، وہی انسان کی بہتری اور زندگی اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں نے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ماں منع کا اللہ تسجدہ، کس نے تمہیں منع کیا تم نے سجدہ نہیں کیا، از امر تو کا کہ میں نے حکم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کو، یہ تو تمہیں کس نے کہا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا،
جس کا میں نے حکم دیا تھا، میں نے کہا تھا، اللہ کو حکم ہے، اللہ کہتا ہے بس پھینک دو اس جگہ سے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان کی نہیں ماننی چاہیے، شیطان کی نہیں، اللہ کا ماننا چاہیے۔ کالا کہا پھر شیطان نے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی کہ تم نے مجھے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، من نار آگ سے، وخلقتہ، اور پیدا کیا تم نے اس کو من طین، مٹی سے۔ شیطان نے کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں بہتر ہوں اس سے، یعنی آگ جو ہے تو وہ اوپر جاتی ہے، مٹی کو پھینکو تو وہ نیچے جاتی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ نیچے جاتی ہے اور یہ پیروں کے تل نیچے آتی ہے، مگر مٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا کہ اس پہ ایسے ایسے انسان پیدا کیے کہ ان انسانوں نے دنیا کا رخ موڑ دیا، جیسے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں آئے کہ جس معاشرے میں بالکل اسلام کا نام بھی نہیں تھا، اس معاشرے میں ایسا اسلام کا ڈنکا بچایا کہ پھر کفر کا نام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں، تم نے مجھے بنایا ہے وہ آگ سے اور اس کو تم نے بنایا ہے مٹی سے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، فہبت، اترو، منہا، اس میں، فما یکون لکا، نہیں ہے تمہارے لیے، انت تکبرا، تم نے تکبر کیا، فیہا، اس سے، فخرج، بس نکلو ان سے، انکا من الصاغرین، بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ بس اترو تم اس سے، جنت سے اترو بس، اور تم نہیں تھے، فما یکون لکا، نہیں ہے تمہارے لیے یہ جنت، تمہارے لیے نہیں ہے یہ زمین، تمہارے لیے نہیں ہے، انت تکبرا، تم نے تکبر کیا، بس فیا، فخرج، بس نکالا اس کو ان کے، بے شک یہ ذلیلوں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ شیطان ذلیلوں میں ہے، شیطان ذلیل ہے، مردود ہے، اس کی بات نہ مانو اور اس کے راستے پہ نہ چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ ذلیل ہے۔ کہا شیطان نے، انظرنی، تو مجھے مہلت دو، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب تم لوگوں کو اٹھاؤ گے۔ پھر شیطان نے، چونکہ پہلے اس نے کسے پتا تھا کہ میں شیطان ہوں اور میں شیطانیاں کروں گا، پہلے اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے مہلت دو، کس وقت تک؟ اس وقت تک جس وقت تم قیامت کے دن لوگوں کو اٹھاؤ گے۔ کالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، انکا من المنظرین، بے شک تم پہ مہلت مل گئی ہے، تمہیں مہلت مل گئی، اور کیا چاہتے ہو؟ تو پھر اس نے کیا کہا؟ کالا فبما اغویتنی، کہا شیطان نے، بے شک میں گمراہ، کالا بما اغویتنی، کہا شیطان نے، میں گمراہ کروں گا، لأقعدن، میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، سیدھے راستوں پر۔ تم نے مجھے، میں شیطان ہو گیا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں، مہلت لے لی اللہ تعالیٰ سے قیامت تک، اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کا مضبوط ہے، اس نے وعدہ مہلت دے دی، تو پھر کہا کہ میں آؤں، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور میں بیٹھوں گا ان کو ان راستوں پر جو تمہارے راستے ہیں، یعنی مسجد کے، مدرسے کے راستے، یا ایک انسان شراب خانے کو چھوڑ رہا ہے اور شراب نہیں پیتا، اس راستے پر، یا انسان سگریٹ کو چھوڑ رہا ہے اور سگریٹ پھر نہیں پیوں گا، اس راستے پر، یا انسان حرام کو چھوڑ رہا ہے، سود کو چھوڑ رہا ہے، زنا کو چھوڑ رہا ہے، اس راستوں پر، تو میں بیٹھوں گا ان کو ان راستے سیدھوں پر۔ ثم لآتینکم، پھر نہیں آئیں گے وہ تم میں، ثم آتینہم، پھر میں آؤں گا ان کو، من بین ایدیہم، آگے اس کے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے، وعن ایمانہم، وعن ایمانہم، ان کی دائیں طرف، وعن شمائلہم، ان کی بائیں طرف۔ اللہ تعالیٰ کو اس نے باقاعدہ وہ کیا، یعنی مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ سے، بات اور جواب سوال کیا۔ کالا، کہا انہیں، فبما اغویتنی، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں بیٹھوں گا، لہم، ان کو، صراطک المستقیم، سادے راستے پر، ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان پہ، من بین ایدیہم، آگے اس کے، یعنی یہ سیدھے راستے پر جائیں گے تو ان کو میں گمراہ کروں گا اور ان کو میں
ان کو میں سیدھے راستے تک نہیں چھوڑوں گا، وان من آگے سے آؤں گا، من خلفہم اور پیچھے سے آؤں گا، وان ایمانہم ان کے دائیں طرف سے، وان شمائلہم ان کے بائیں طرف سے، میں آؤں گا ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے کہا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، تم نہیں پاؤ گے ان میں اکثر شکر کرنے والے۔ تو میں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں ان کو آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا سیدھے راستوں سے اور حرام کے راستے سے، گناہ کے راستے سے، ان کو یعنی نیکی گناہ کو چھوڑیں گے اور نیکی کی طرف آئیں گے تو میں ان کو آگے پیچھے آؤں گا اور ان کو میں گمراہ کروں گا اور تم نہیں پاؤ گے ان میں اکثر۔ تو ہم شکر گزار نہیں ہیں، اتنی نعمتیں ہمارے پاس آتی ہیں اس کے باوجود ہم ان کے اللہ تعالیٰ سے شکر گزار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا واقعہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں کروں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔